رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور آج 27ویں کی رات تھی۔ پورا شہر عجیب سی روحانی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسجدوں میں روشنیوں کی چمک تھی اور ہر طرف قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ جوک در جوک مسجدوں کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ ہر ایک کے دل میں یہ امید تھی کہ شاید یہی وہ بابرکت رات ہو جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی شہر کے ایک کونے میں علی نام کا ایک نوجوان بھی رہتا تھا، جو سارا سال اپنی مصروف زندگی میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا تھا۔ نمازیں بھی اکثر قضا ہو جاتی تھیں اور دل دنیا کی مصروفیات میں گم رہتا تھا، مگر آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس کے دل میں ایک آواز آ رہی تھی کہ اٹھو اور اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ علی نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کافی گزر چکی تھی۔ باہر خاموشی تھی، مگر مسجد کی طرف سے آنے والی تلاوت کی ہلکی ہلکی آوازیں دل کو چھو رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا، وضو کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ جب وہ مسجد کی طرف چلنے لگا تو اچانک اسے اپنی پچھلی زندگی یاد آنے لگی۔ وہ لمحے جب اس نے بہت سی غلطیاں کی تھیں، وہ نمازیں جو اس نے چھوڑ دی تھیں، وہ دعائیں جو اس نے کبھی مانگی ہی نہیں تھیں۔ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر آج واقعی شب قدر ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ میں بہت کمزور بندہ ہوں، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا اور اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید آج کی رات اس رات کی زندگی بدلنے والی ہے۔ علی آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مسجد میں خاموشی کے ساتھ عبادت کا عجیب سا نورانی ماحول تھا۔ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، کچھ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کچھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ علی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہاں آنے والے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی درد چھپا ہوا ہوتا ہے اور سب اسی رب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں مسجد کے امام صاحب نے نرم آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کی تو علی کے دل پر جیسے کوئی اثر ہونے لگا۔ ہر آیت سن کر اسے اپنی زندگی کے وہ لمحے یاد آنے لگے جب اس نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اچانک اس کی نظر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے شخص پر پڑی، جو ہاتھ اٹھا کر بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، میری اولاد کو ہدایت دے دے، یا اللہ، میرے گناہ معاف فرما دے۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر علی کا دل لرز گیا۔ اس نے سوچا کہ جب یہ بوڑھا شخص اپنی ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو میں تو ابھی جوان ہوں اور نہ جانے کتنی غلطیوں میں مبتلا ہوں۔ علی نے بھی آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور پہلی بار دل سے دعا مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، مگر تو بہت رحیم ہے۔ اگر آج کی رات واقعی شب قدر کی ہے تو میری زندگی بدل دے، مجھے ہدایت دے دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل ہلکا ہونے لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ گئی ہو۔ علی سجدے میں گرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تھی۔ مسجد کا ماحول بھی عجیب سکون دے رہا تھا۔ کہیں آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور کہیں لوگ خاموشی سے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے۔ اتنے میں امام صاحب نے
ایک حدیث بیان کی کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ شب قدر کی رات عبادت کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ علی کے دل میں سیدھے اتر گئے۔ اسے لگا جیسے یہ بات خاص طور پر اسی کے لیے کہی جا رہی ہو۔ اس نے فوراً دوبارہ سجدہ کیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے تیری دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی، مگر آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں آئندہ کبھی تجھے نہ بھولوں۔ دعا کرتے کرتے اسے اچانک اپنے والدین یاد آ گئے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں نے اسے نماز پڑھنے کا کہا تھا اور اس نے غصے میں آ کر بات ٹال دی تھی۔ اسے اپنے والد کی نصیحتیں بھی یاد آئیں جو وہ ہمیشہ سن کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ یہ سب یاد کر کے اس کا دل اور بھی بھر آیا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے آج اسے معاف کر دیا تو وہ اپنی زندگی بدل دے گا، نماز کا پابند بنے گا اور اپنے والدین کا دل کبھی نہیں دکھائے گا۔ اسی لمحے اسے ایسا سکون محسوس ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو اور اس کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہو کہ شاید واقعی اللہ نے اسے کی تو قبول توبہ کر لی ہے۔ علی ابھی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا اپنے آنسو صاف کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ وہ بچہ پرانے کپڑوں میں تھا اور خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والوں کو دیکھتا اور کبھی قرآن پڑھنے والوں کو۔ علی کو اس بچے پر ترس آیا تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نے معصوم آواز میں جواب دیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا مگر وہ بیمار ہیں، اس لیے مسجد کے باہر بیٹھی ہیں اور مجھے کہا ہے کہ اندر جا کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں آسانی دے دے۔ یہ سن کر علی کا دل کانپ گیا۔ اس نے پوچھا، تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ بچے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ میری امی کو صحت دے دے اور ہمارے گھر میں بھی خوشی آ جائے کیونکہ ہم بہت مشکل میں ہیں۔ بچے کی یہ معصوم بات سن کر علی کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ نکل آئے۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے یہ منظر اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ علی نے فوراً اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گئے اور علی نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ اس بچے کی شفا دے دے، اس بچے کی ماں کو شفا دے دے اور ان کی مشکلات آسان کر دے۔ دعا مانگتے ہوئے علی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا ہے اور آج کی رات واقعی اس کی زندگی کو بدل رہی ہے۔ علی نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر آیا تو دروازے کے قریب ایک کمزور سی عورت دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ بچہ فوراً اپنی ماں کے پاس دوڑا اور بولا، امی میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ علی یہ منظر دیکھ کر چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اسے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے نرمی سے اس عورت سے پوچھا، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ عورت نے آہستہ آواز میں بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ آج شب قدر کی امید لے کر اللہ کے گھر آئی ہے کہ شاید اس کی مشکل آسان کر دے۔ یہ سن کر علی کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اس عورت اور اس کے بچے کی مدد کرے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر آج واقعی شب قدر ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ انسان کی اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں ایک نئی زندگی کی
شروعات ہو رہی تھی، علی نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس عورت اور اس کے بچے کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا۔ اس نے فوراً رکشہ روکا اور انہیں قریبی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے عورت کا معائنہ کیا اور دوا دے دی۔ بچہ خوشی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بار بار علی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ علی کے دل میں عجیب سا سکون تھا، اسے لگا جیسے اللہ نے اسے کسی بڑی نیکی کا موقع دے دیا ہو۔ جب وہ دوبارہ مسجد کے پاس پہنچے تو رات کافی گزر چکی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، آج کی رات میں تیرے گھر آیا تھا صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، مگر تو نے مجھے یہ سکھا دیا کہ تیری رضا صرف عبادت میں ہی نہیں بلکہ بندوں کی خدمت میں بھی ہے۔ اس رات کے بعد علی کی زندگی واقعی بدل گئی۔ وہ نمازی کا پابندی بن گیا، اپنے والد کا خیال رکھنے لگا اور جہاں بھی کسی ضرورت مند کو دیکھتا تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا تھا کہ رمضان کی 27ویں رات کو مانگی گئی اس کی دعا نے صرف اس کے گناہ ہی معاف نہیں کروائے تھے بلکہ اس کے دل کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ یہی وہ خوبصورت پیغام ہے کہ شب قدر صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والی رات بھی ہوتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔